ابا، اماں ہل کیوں نہیں رہی؟ کیا ہوا ہے اماں کو؟ 11 سالہ یاسمین اپنے باپ سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور ظفر صاحب گم سم کسی بے جان بت کی طرح کرسی پر بیٹھے تھے۔ سامنے چارپائی پر ان کی بیوی رات کو تو اچھی بھلی سوئی تھی، لیکن صبح بے جان ہو چکی تھی۔ ایک صدمہ تھا جو باپ بیٹی پر ٹوٹا تھا۔ بیٹا جوان جہان تھا، شادی شدہ تھا۔ اس کی شادی کو بس 6 مہینے ہوئے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی آنسو بہا کر رو رہا تھا۔ جب ظفر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تو یاسمین کی بھابھی اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی، اماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ سن کر یاسمین رونے لگی۔ اس کے بھائی نے بھی اسے تسلی دی، اللہ کی یہی مرضی ہے، اور اپنے باپ کے پاس جا کر اسے بھی تسلی دینے لگا۔ شروع سے ہی ظفر صاحب کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، آپس میں بہت اتفاق تھا۔ شادی کے فوری بعد فواد نے ان کے گھر کے آنگن میں رونق لگا دی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ بچہ نہیں ہوا تھا۔ پورے 15 سال بعد جا کے یاسمین پیدا ہوئی تھی۔ اپنے ماں اور باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ بھائی کی شادی کو ابھی بس 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اس لیے بھابھی کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن بیوی کے انتقال کے بعد سے ظفر صاحب بیمار رہنے لگے۔ اپنی دکان پر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ دکان کو باپ بیٹا دونوں مل کر چلا رہے تھے۔ بیٹا کہتا کہ ابا آپ اب دکان پر نہیں جاتے، تو کہنے لگا بیٹا جب سے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا، دل ہر وقت اداس رہتا ہے۔ وہ تھی تو گھر میں رونق تھی، اب تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ بہو نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بیٹے اور بہو نے مل کر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بہو امید سے ہوئی، اس نے کہا کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، یاسمین سارے گھر کے کام کرے گی۔ باپ اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، کیونکہ بہت سالوں بعد اللہ نے اسے بیٹی دی تھی۔ کہنے لگا کہ یاسمین ابھی چھوٹی ہے، اسکول جاتی ہے، وہ کیسے کام کر سکتی ہے؟ ظفر صاحب کی بہو امبرین کہنے لگی، کیوں نہیں کر سکتی؟ جب میں سارے کام کر سکتی ہوں تو یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ بہو اپنی عمر دیکھو اور اس بچی کی عمر دیکھو، وہ تمہارے جتنے کام کیسے کر سکتی ہے؟ امبرین کہنے لگی کہ میں تو اب گھر کے کام نہیں کروں گی، مجھے میری ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے مجھ سے تو آپ بالکل بھی امید نہ رکھیں کہ میں آپ کو یہاں پر کھانا پکا کر کھلاؤں گی یا میں گھر کے کام کروں گی۔ حالانکہ لیڈی ڈاکٹر نے اس کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ جب رات کو ظفر صاحب کا بیٹا اظہر گھر پر آیا تو ظفر صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ، میری چارپائی پر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہاری گنجائش ہے تو گھر کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو، کیونکہ میں یاسمین سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا۔ وہ اسکول جاتی ہے اور تمہاری بیوی کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، بس بیڈ پر ہی بیٹھی رہے گی۔ اظہر کہنے لگا تو اس میں کون سی غلط بات کہہ دی ہے اس نے؟ لیڈی ڈاکٹر نے بولا ہے تبھی تو وہ کہہ رہی ہے، اور یاسمین کو کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی سے کام کرے گی تو کام کی عادت پڑ جائے گی۔ یہ سن کر ظفر صاحب کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھوٹی سی بہن ہے تمہاری اور تمہیں اس کا بالکل احساس نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، اپنی بیٹی کا ہی احساس ہے۔ اس کا مطلب مجھے بھی صرف اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کا ہی احساس کرنا چاہیے۔ ایک تو اماں کو بھی دنیا سے جلدی جانا تھا، وہ ہوتی تو کتنی سہولت تھی، وہ امرین کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، اور یاسمین کو تو آپ نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہے، اسے تو آپ کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے، وہ بیچاری اکیلی کیا کیا کرے، اور آپ نے بھی گھر کی چارپائی سنبھالی ہے، میرے ساتھ ذرا بھی مدد نہیں کرواتے، میں گھر کے اخراجات کو کیسے کنٹرول کروں؟ میں یہاں پر کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے یاسمین سے کہیں کہ گھر کے کام میں اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹائے۔ ظفر صاحب کہنے لگے وہ پڑھ رہی ہے، جب وہ اسکول سے آتی ہے تب تمہاری بیوی اتنی زحمت نہیں کرتی کہ روٹی سے پکا کر دے دے،
میں اسے بازار سے روٹی لا کر دیتا ہوں۔ اظہر کہنے لگا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو روٹی لا کر دے دی تو کوئی احسان تھوڑی کیا ہے۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرے گی، بس یہ سمجھ لیں۔ ظفر صاحب کو بیٹے کی بات پر بڑا افسوس ہوا تھا۔ اس نے تو ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اگلے روز جب یاسمین اسکول سے واپس آئی تو پسینے سے شرابور تھی، بھوک سے ہونٹ خشک تھے۔ ظفر صاحب پہلے ہی اس کے لیے روٹی لے آئے تھے۔ رات کا سالن اس نے خود گرم کیا اور اپنے ساتھ ساتھ ظفر صاحب کو بھی کھانا کھلایا، پھر ان کو چائے بھی بنا کر دی۔ حالانکہ چھوٹے موٹے کئی کام وہ کر دیتی تھی۔ تبھی ظفر صاحب نے کہا کہ تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، میں تمہارے ساتھ لگ جاتا ہوں، رات کا کھانا ہم پکا لیتے ہیں۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ اس نے باپ کے ساتھ مل کے رات کا کھانا بھی بنایا، آٹا بھی گوندا اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں بھی پکائیں۔ لیکن جب اظہر گھر میں آیا تو اپنے ہی کمرے میں چلا گیا۔ یاسمین کو آواز دے کر کہنے لگا کہ میرا کھانا بھی یہیں کمرے میں لگا دو۔ یاسمین نے بھائی اور بھابھی کا کھانا کمرے میں لگا دیا۔ ابھی خود کھانا کھانے کے لیے اپنے والد کے پاس بیٹھی ہی تھی جب اظہر نے اسے چلا کر بلایا، یاسمین ادھر آؤ۔ وہ فوراً سے کمرے میں گئی تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا، یہ روٹی بنائی ہے تم نے؟ ایسے بناتے ہیں روٹی؟ اتنی موٹی اور اتنی چھوٹی سی، اسے کون کھائے گا؟ تمہارا باپ؟ تھپڑ کی آواز سن کر ظفر صاحب بہت غصے سے چارپائی سے اٹھ کر بیٹے کے کمرے میں آئے اور یاسمین کو روتا دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگے، اظہر تمہیں شرم نہیں آئی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، آپ نے دیکھا اس نے کیسی روٹیاں بنائی ہیں؟ ظفر صاحب کہنے لگے کہ پہلی بار میری بچی نے روٹیاں بنائی ہیں، کیا ہوا کہ تھوڑی موٹی بن گئیں؟ تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنی بیوی کو کہو کہ وہ تمہیں روٹی پکا کر دے دیا کرے۔ آج کے بعد میری بیٹی کو کوئی کام مت کہنا۔ تو وہ کہنے لگا، کیسے نہیں بنائے گی؟ یہی روٹیاں بنائے گی اور بالکل ٹھیک بنائے گی۔ آپ نے تو اسے سر پر چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ ظفر نے اس بار بیٹے سے دو ٹوک بات کی کہ میری بیٹی سے تم کوئی کام نہیں کہو گے، اور یاسمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر چارپائی پر لے آئے۔ پورے رخسار پر 5 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں اور یاسمین روئے جا رہی تھی۔ ظفر صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں میں دیکھتا ہوں یہ دونوں تمہارے ساتھ کیسے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ ظفر نے بیٹی کی چارپائی بچھائی اور کھانا کھانے کے بعد اسے کہنے لگا، سو جاؤ۔ اسی وقت غصے سے اظہر کمرے سے باہر آیا اور مین گیٹ سے باہر چلا گیا۔ باہر سے اپنے لیے اپنی بیوی کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ صبح صبح ان دونوں کے کمرے سے شور کی آواز آنے لگی۔ وہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ خبردار، جو تم نے کھانا بنایا تو بھوکا مرنے دو باپ بیٹی کو، یہ لوگ ایسے ہی سیدھے ہوں گے، بس تم اپنا خیال رکھو، میں تمہیں پھل دے کر جاؤں گا، وہ تم کھاتی رہنا، دوپہر کا کھانا بھی ملازم کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ اور اظہر نے یہی کیا تھا۔ صبح سویرے یاسمین اسکول جا چکی تھی۔ جب اسکول سے آئی تو اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس بار ظفر کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ روزانہ 100-150 اظہر ان کو دیتا تھا، جس سے وہ یہ کرتے تھے کہ دوپہر کو اپنے لیے اور یاسمین کے لیے روٹی لے آتے تھے، کیونکہ امبرین تو اپنی مرضی کی مالک تھی، دل چاہتا تھا تو روٹی بنا کر دے دیتی تھی، ورنہ نہیں۔ بس شوہر کے آنے سے پہلے پہلے نخرے شروع کر دیتی تھی کہ میں نے سارے گھر کا کام کیا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حالانکہ چھوٹے موٹے بہت سے کام یاسمین کرتی تھی، لیکن وہ کسی بھی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ ظفر نے کہا کہ تم آٹا گوندھ دو، میں تمہیں روٹی بنا کر دیتا ہوں، ساتھ میں انڈے کا آملیٹ بھی بنا دوں گا۔ لیکن جیسے ہی فریج کھول کر دیکھی تو انڈے بھی موجود نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ یاسمین کہنے لگی، ابا پریشان نہ ہوں، میں بھوکھی رہ لوں گی، کوئی بات نہیں۔ صبح سے ظفر نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ اظہر نے صرف اپنی بیوی کا ہی پھل اور دودھ لا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ فریج میں کچھ بھی موجود نہیں تھا کہ باپ بیٹی کچھ کھاتے۔ ظفر کہنے لگا، نہیں تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دودھ والے سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ کہنے لگا، ایسا کرو کہ 1 کلو دودھ دے دو، پیسے میں تمہیں چند دنوں میں دے دوں گا۔ اس نے 1 کلو دودھ دے دیا، پھر وہ تندور والے سے ادھار روٹی اور کھانا بھی لے کر آ گیا۔
گھر آ کر اس نے پہلے اپنی بیٹی کو کہا کہ پہلے کھانا کھا لو۔ اس نے کھانا کھایا، پھر باپ کو چائے بنا کر دی۔ دونوں باپ بیٹی نے چائے پی لی، دودھ تھوڑا سا بچ گیا۔ یاسمین کو پھر بھی اپنی بھابھی کا احساس ہوا۔ اس نے چائے کا ایک کپ بنا کر اندر امبرین کو بھی دے دیا کہ بھابھی آپ بھی کچھ کھا لیں، لیکن امبرین کا دل اس کے لیے بڑا سخت تھا۔ کپ اٹھا کر زمین پر پٹک کر توڑ دیا۔ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، رات کو تو تم نے یوں رونا ڈالا تھا جیسے پتہ نہیں تمہارے بھائی نے تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے مار ڈالا ہو۔ اب پتہ چلے گا تم باپ بیٹی کو جب بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر یاسمین روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تو ظفر چارپائی پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ بیٹا اور بہو مل کر اسے کیا سزا دینے والے ہیں۔ اس کے بوڑھے ہاتھوں میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ مزدوری کرتا، لیکن پھر بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اپنی دکان پر گیا تو اظہر وہاں پر عورتوں کو کپڑے دکھا رہا تھا، وہ کپڑے بیچ رہا تھا۔ ظفر دکان پر جا کر بیٹھ گیا تو اظہر کہنے لگا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، چلے نکلے یہاں سے، اب یہ دکان میری ہے اور میں سنبھالوں گا، اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ ظفر کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں اپنا انتظام کیوں کرنے لگا، یہ میری دکان ہے، گھر بھی میرے نام ہے، میں اپنی دکان پر خود بیٹھوں گا، اپنی بیٹی کے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی خود کر لوں گا۔ لیکن اظہر اپنے باپ سے لڑنے لگا۔ شور کی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار وہاں آ گئے تو وہ کہنے لگا بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن گھر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اظہر نے باپ کو بات کرنے کا موقع تک نہیں دیا اور یہی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ باپ بوڑھا ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کے دکان پر بیٹھتا ہے تاکہ میں سکون سے کام نہ کر سکوں، یہ مجھے پریشان کرنے کے لیے دکان پر آتے ہیں۔ سب نے کہا بابا جی جب بیٹا کما رہا ہے تو کیوں پریشان کر رہے ہیں، گھر جا کے بیٹھیں۔ وہ کہتے رہ گئے کہ یہ میرے ساتھ چال بازیاں کر رہا ہے، مجھے تنگی دینا چاہتا ہے، لیکن کسی نے بھی ظفر کی بات کو اہمیت نہیں دی اور اسے دکان سے نکال کر کہنے لگے جا کر گھر بیٹھیں، آپ کا بیٹا ہے نہ کمانے کے لیے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، پھر انہوں نے اپنے لیے کام اور ملازمت ڈھونڈنی شروع کر دی۔ ریلوے اسٹیشن چلے گئے اور لوگوں کا سامان اٹھانے لگے، جو پیسے ان کو ملتے گھر لا کر سنبھال دیتے، اپنے تکیے کے اندر رکھ لیتے۔ جیسے ہی یاسمین اسکول سے آتی تو بازار سے کھانا ظفر صاحب لے آتے تھے۔ دونوں باپ بیٹی وہی روٹی کھاتے لیکن ظفر صاحب سے اب تندور کی روٹی چبائی نہیں جاتی تھی، اس لیے یاسمین نے روٹی بنانی بھی سیکھ لی۔ جیسی تیسی وہ بناتی تھی ظفر صاحب خوش ہو کے کھا لیتے تھے۔ جب امرین نے دیکھا کہ باپ نے تو مزدوری شروع کر دی ہے تو اظہر کے کان بھرنے لگی کہ تمہاری تو بدنامی ہو جائے گی، لوگ باتیں سنائیں گے کہ بیٹا دکان پر بیٹھ کر ملازمین سے کام کرواتا ہے، نوٹ بناتا ہے اور بوڑھا باپ ریلوے اسٹیشن میں جا کر مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے بھاری سامان اٹھاتا ہے، اپنے باپ کو گھر بٹھاؤ۔ یہ سن کر اظہر کو بڑا غصہ آیا۔ جب شام کو ظفر صاحب پسینے سے شرابور گھر آئے تو کھانا لے کر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ دونوں باپ بیٹی کھانا کھاتے اظہر ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا ابا یہ آپ نے کیا تماشا پکڑ رکھا ہے، آپ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، لوگ مجھے باتیں سنائیں گے کہ بیٹا دکان پر پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کام کرتا ہے، دکان پر ملازم رکھا ہوا ہے اور باپ بڑھاپے میں ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے سامان اٹھاتا ہے۔ ظفر صاحب کہنے لگے اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو تم نے خرچہ دینا کیوں بند کر دیا، اپنی بیوی کی ہر ضرورت تم پوری کر رہے ہو اور ہم باپ بیٹی کو تم نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تو ضرور پالوں گا، تمہیں اپنی اولاد کی فکر ہے تو اسی کی فکر کرو، اپنی عزت کی فکر نہ کرو۔ لیکن وہ چلانے لگا، کہنے لگا اگر آپ کل جائیں گے تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ رہ گئی بات گھر کے اخراجات کی تو وہ تو میں نے آپ کی ضد کی وجہ سے بند کیے ہیں، اگر آپ یاسمین کو سر پر نہ چڑھاتے اور وہ گھر کے کام کر لیتی، کچھ کام سیکھ لیتی تو میں ایسا نہ کرتا۔ دونوں باپ بیٹے کا جھگڑا بڑھنے لگا تو یاسمین رو کر ہاتھ جوڑنے لگی کہ بھائی میں گھر کے کام کروں گی، خدا کے لیے ابا سے کچھ مت کہو، لڑائی مت کرو۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ اماں بھی گھر پر نہیں رہیں،
خدا کے لیے یہ نہ ہو لڑائی جھگڑے میں ابا کو کچھ ہو جائے۔ ظفر صاحب غصے سے زور سے بولتے تھے تو کانپنے لگتے تھے اور اظہر بھی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ یاسمین کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے باپ کو بھی کچھ نہ ہو جائے۔ بہرحال اگلے روز جب یاسمین اسکول جانے لگی تو اظہر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا تم اسکول نہیں جاؤ گی، گھر کے کام کرو گی، ورنہ میرا ابا سے جھگڑا ہوگا اور پھر تمہیں ڈر لگے گا۔ یہ سن کر یاسمین گھبرا گئی۔ جب ظفر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یاسمین کچن کے کام کر رہی ہے، آٹا بھی گوندھ چکی تھی اور برتن دھو رہی تھی۔ ظفر کہنے لگا بیٹا تم اسکول کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی ابا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل چلی جاؤں گی۔ اس نے جان بوجھ کر سچ نہیں بتایا کہ کہیں بھائی اور باپ کی لڑائی ہی نہ ہو جائے۔ پھر اس نے اپنے باپ کو پراٹھا بنا کر دیا، چائے بنا کر دی۔ تب تک اظہر بھی تیار ہو کر آ گیا تھا، اپنے بھائی کو بھی پراٹھا بنا کر دیا، ساتھ چائے بھی دی۔ کہنے لگا امبرین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ناشتہ بنا کر دو۔ یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا۔ اس نے چپ چاپ اپنی بھابھی کو بھی ناشتہ بنا کر دیا، لیکن جب اپنے لیے پراٹھے بنانے لگی تو گرم گرم توا اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ وہ بلبلا اٹھی، رونے تڑپنے لگی۔ اس کی آواز سن کر ظفر کچن میں آیا، دیکھا تو وہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑے رونے لگی۔ جب ہاتھ دیکھا تو پورا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا، روٹی توے کی بجائے زمین پر گری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ظفر نے فوراً سے اس کے ہاتھ پر دوا لگائی۔ کہنے لگا کہ میں اسی لیے تمہیں کام کرنے سے منع کرتا ہوں، تمہاری کوئی عمر تھوڑی ہے، وہ ہٹی کٹی کمرے میں بیٹھی ہے، اسے ذرا شرم نہیں آتی کہ چلو ساتھ ہی لگ جائے، کھڑے ہونے سے اس کا بچہ ضائع تھوڑی ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر بہانہ کر کے بیٹھی ہے۔ میری معصوم سی بچی کی ہائے اور بد دعائیں لگیں گی اسے۔ لیکن یاسمین بری طرح سے ڈر گئی، کہنے لگی ابا ایسا کچھ نہ کریں۔ جانتی تھی کہ بھابھی بھائی کے کان بھرے گی اور ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور پھر یہی ہوا تھا۔ امبرین واش روم سے باہر آنے لگی تو اس کا پیر پھسل گیا اور وہ زور سے گر گئی۔ شاید اس معصوم سی بچی کے آنسو کی امبرین کو لگ گئی تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگی، پڑوس کی خواتین آ گئیں اور پھر اس کے شوہر کو بھی بلا لیا۔ ہاسپٹل لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی بچہ ضائع ہو چکا ہے، اور امبرین کہنے لگی تھی وہ تو ہونا ہی تھا، تمہارے باپ نے بد دعائیں جو دی تھیں۔ روتے ہوئے جب اس نے یہ ساری باتیں بتائیں تو اظہر کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے باپ اور بہن کو بہت مارا، ڈنڈوں سے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ محلے والے بھی اظہر کو روکنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن اس پر تو جیسے خون سوار تھا۔ اس نے اتنا مارا کہ باپ کے سر سے ہونٹ کے کنارے سے خون بہنے لگا۔ اس کی بہن کے بھی چہروں پر زخموں اور نیل کے نشان تھے۔ وہیں سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو دونوں کو پولیس اسٹیشن لے گیا۔ سامنے پولیس والے کو ساری بات جا کر بتا دی۔ ظفر اور یاسمین روئے جا رہے تھے۔ جب انسپکٹر نے ساری بات سنی تو ظفر اور یاسمین کو اپنے ساتھ لے کر اظہر کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اظہر نے بڑے غصے سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ گھر کس کا ہے؟ کیا یہ تمہارے نام ہے؟ اظہر نفی میں سر ہلانے لگا تو وہ کہنے لگا پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر کے مالک اور اس کی بیٹی کو گھر سے باہر نکالنے کی؟ پولیس انسپکٹر کی دھاڑ دھاڑ آواز سن کر امبرین بھی باہر آ گئی۔ وہ رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی، لیکن اس نے اظہر کو سب کے سامنے تھپڑ مارا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب تمہیں پولیس کی چھترول ہوگی تو تم بھول جاؤ گے کہ باپ کو مارتے کیسے ہیں۔ بغیرت یہ وہی باپ ہے جس نے بچپن میں تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تمہاری خاطر بھوکا رہ کر تمہارا پیٹ بھرا، یہ دن دیکھنے کے لیے کہ آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور تمہاری خدمت کی باری آئی ہے تو تم اس طرح کا سلوک کرو۔ پولیس انسپکٹر نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ وہ رونے لگا، معافی تلافی کرنے لگا، لیکن پولیس انسپکٹر کے کہنے پر حوالدار نے اس کی قمیض اتار دی تھی۔ اس نے 2 ڈنڈے ہی اس کی کمر پر برسائے کہ ظفر تڑپ اٹھا۔ کہنے لگا انسپکٹر صاحب میرے بیٹے کو مت مارو، اسے میں نے معاف کر دیا، تم بھی اسے معاف کر دو۔ اظہر شرمندہ ہوا تھا۔ انسپکٹر کہنے لگا دیکھ لیا تم نے باپ کی محبت کو، وہ ابھی بھی تمہارے لیے تڑپتا ہے۔
اظہر نے اور اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن کیا اولاد کو سیدھا کرنے کا یہی ایک طریقہ بچا ہے کہ پولیس کے جوتے لگوائے جائیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔